پرچہ تنقید جو دوسرے سمیسٹر کا ایک اہم پرچہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور اگلے ویکینڈ سے آپ کے حتمی امتحانات شروع ہو جائیں گے۔ تو چونکہ سلیبس تقریباً ہم نے مکمل کر لیا ہے، چند باتیں ہیں جو تنقید کی اقسام کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ عملی تنقید پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور سلسلے میں عملی تنقید کی تعریف اس کی ذیل میں آنے والی کتابوں کے حوالے سے مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ تنقیدی کتب پر، تحقیقی کتب پر تنقید کے، عملی تنقید کے کیا اصول ہیں اور کیسے ان پہ عملی تنقید کی جاتی ہے۔ ہم نے نمونے کے طور پہ بھی چند کتابیں دیکھی ہیں۔ تو اسی طرح ہی یہ سوال آپ کو آئے گا امتحان میں، تو اس سے اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ جو تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ، تخلیق کا ایک یہ سوال ہے، اور باقی جو حصہ ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کے پاس ہے، تو وہ اپنے حصے کا کوئی سوال دیں گے۔ تو عملی تنقید کے سلسلے میں جتنی ضروری باتیں تھیں امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے، جس سے آپ کا امتحان ہو جائے، آپ پرچہ لکھنے کے قابل ہو جائیں، وہ تقریباً ساری ہم نے کر لی۔ چند باتیں ہیں جو تنقید کی اقسام کے حوالے سے جو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو تنقید اور دبستان، چونکہ تنقید کا کوئی حصہ جب دبستان کی صورت اختیار کرتا ہے تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور پھر تنقید کی اقسام خصوصاً نظری اور عملی تنقید کے حوالے سے، اور باقی جو اس کی بڑی اقسام ہیں، تو اس پہ تھوڑی سی بات آج ہم کریں گے۔ پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں، لیکن مختلف جو تنقیدی دبستانوں کے مطالعے سے بیشتر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر دبستان ہے کیا، وہ کن عوامل سے وجود میں آتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے اور اس نوع کے دیگر سوالات عموماً کیے جاتے ہیں۔ تو جو پہلا سوال ہے کہ دبستان کیا چیز ہے، تو اگر ہم اسے سادہ لفظوں میں دیکھیں تو کسی بھی نظام فکر سے وابستہ افراد اور ان کی ذہنی کاوشوں کو دبستان کہا جاتا ہے یا دبستان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسرے سوال کا جواب وہ قدر مشکل ہے، آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ان تمام عوامل اور محرکات کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے جو کسی نہ کسی طور سے ادبی تخلیقات کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور متاثر کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان نزاعی جو اس کا ایک امر ہے اس کا بھی تعین کرنا ہوتا ہے کہ کیا تنقید کے لیے کسی مخصوص نقطہ نظر کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ تخلیق کار کو قضائے تخلیق میں کسی آزاد پنچھی کی طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ دبستان کی تخلیق کے دو اسباب وہ بہت اہم ہیں۔ اول یہ کہ کسی علمی نظریے کا اثر اس کے دوسرے پہلو کا ادبی تحریک کی ہم نوائی میں بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔
دوسرے کسی مسلم ادبی نظریے یا ادبی تحریک کے خلاف رد عمل کا اظہار جو انفرادی سطح سے بلند ہو کر بعد ازاں ایک باقاعدہ نظریہ یا تحریک کا روپ دھار لیتا ہے۔ دیکھیے، دبستان کے حوالے سے یا تنقید کی اقسام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ اب ایک کوئی تحریک، نئی جو تحریک وجود میں آتی ہے یا نئی ادبی تحریک کی ہم نوائی میں کسی تنقیدی دبستان کی تشکیل کا اردو میں ترقی پسند تحریک کے حوالے سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی، اس سے پہلے کن موضوعات پہ قلم اٹھایا گیا، اور پھر مختلف لوگوں کی تحریروں پر، جیسے حالی کی مقدمہ شعر و شاعری، شبلی کی تنقیدی تحریروں نے ایسے باضابطہ تنقیدی دبستانوں کی داغ پہ ڈالی، لیکن پھر بھی ان تنقیدی تحریروں کے اثرات دور رس ثابت ہوئے، انہوں نے اپنے اثرات چھوڑے۔ تو دبستان کی تشکیل کے پہلے محرک کے مطالعے کے بعد دوسرے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ادبی نظریات اور تنقیدی اصول و ضوابط کوئی قوانین فطرت نہیں کہ ان میں تغیر و تبدل قیامت کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ انداز زندگی میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے تقاضے اور اجتماعی شعور نت نئے روپ اختیار کرتے جاتے ہیں، اس لیے ادبی شعور بھی نئے سانچوں میں ڈھل کر اگر کاروان زیست کے لیے بانگ درا نہ بن سکے تو بھی ساتھ دینے کی کوشش یقیناً کرتا ہے۔ زندگی تغیر ہے اور تغیر پذیر معاشرے ہی ادبی ارتقاء پذیری کا باعث بنتے ہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ادب معاشرے کی تغیر پذیری کا ساتھ نہ دے کر عصر حاضر کے تقاضوں کی نفی کرتا ہے، جس کا نتیجہ اجتماعی شعور کے عدم اطمینان اور خام آسودگی ظاہر ہوتا ہے۔ اس صورتحال سے جو ذہنی خلا جنم لیتا ہے، اسے پر کرنے کے لیے اگر قدیم اور پابند زنجیر روایات کے خلاف صحت مند تجربات کی صورت میں بغاوت نہ کی جائے تو پھر تنقید کے لیے ان غلط اور منفی تنقیدی معایر کی مذمت لازم ہو جاتی ہے۔ یہ تنقیدی معایر کبھی مثبت اہمیت رکھتے ہوں گے اور ادب کے دھارے کا رخ متعین کرنے میں اہم کردار ادا بھی کیا ہوگا انہوں نے، لیکن جدید عصری تقاضے چونکہ انہیں اپنے لیے ناموزوں پاتے ہیں، اس لیے ان کی خامیوں کو دور کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم مجموعی لحاظ سے دیکھیں، اسے مختصر کرنے کی کوشش کریں تو دبستان کا عمومی جائزہ لینے سے یہ نکتہ، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تخلیق سے وابستہ عمل ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ آج اگر تخلیقی شعور کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے میں خارجی محرکات اور نفسی عوامل کی کار فرمائیوں کا تفصیلی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ قدیم تخلیق کار ان تمام محرکات اور عوامل سے ماورا ہو کر خلا میں تخلیق کرتے تھے، یا یہ کہ تاریخی تنقید سے پہلے تخلیق کاروں کی شخصیات پر تاریخی حالات کا کچھ اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ ہمیشہ سے رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کسی دبستان نے تخلیقی عمل کے کسی پہلو کو لیا اور صرف اسی کو اہمیت دی، جبکہ کسی دوسرے نے کسی اور ہی خصوصیت پر زور دیا۔ مثلاً مارکسی تنقید نے ادب میں افادیت کی اہمیت کو تسلیم کیا،
تو نفسیاتی تنقید نے لاشعور کو تخلیقی لاشعور قرار دے دیا۔ دبستان کے ضمن میں اس سوال کا جواب بھی لازم ہو جاتا ہے کہ کسی مخصوص دبستان سے ادب اور تنقید کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ نظریہ حیات مہیا کرتے ہوئے یہ انداز نظر کی تشکیل کا باعث بن کر نقاد کے لیے رہنما اصول کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ ویسے بعض اصحاب کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوگا بھی کہ نقاد کے لیے کسی رہنما اصول کی ضرورت ہے۔ اس سوال کا جواب نزاعی ہے۔ یہاں اس متنازع مسئلے کے تمام پہلوؤں کے احاطے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جسے ہم یوں سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی تنقیدی انداز کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حسن و قبح پر بحث بہت آسان ہے، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ نقادوں کی اکثریت نے شاید ہی اپنی عملی تنقید میں کسی ایک اور واضح طور پر تعریف کیے جانے والے طریقہ کار کا خود کو پابند بنائے رکھا ہو۔ آج علوم میں تنوع ہی نہیں بلکہ ان میں وسعت بھی ہے، اس لیے ایک نقاد بآسانی ایک سے زائد علوم سے واقفیت کی بنا پر اپنی تنقیدی بصیرت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، وسعت مطالعہ کا نتیجہ اس توازن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جس کے باعث وہ مختلف دبستانوں سے واقفیت کے بعد ان کی اہمیت، اہم خصوصیات اور کارآمد نظریات سے اپنے تنقیدی ادراک میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر بھی اس امر پر زور ضروری ہے کہ رہنما اصول کی روشنی میں ادبیات کے مطالعے سے چونکہ نقاد کو اپنی تنقیدی منزل کا علم ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کی تنقید میں ایک واضح سمت کا سراغ ملتا ہے۔ پھر وہ ایک مخصوص دبستان کی خصوصیت سے اپنی تنقیدی بصیرت کا چراغ روشن کرتا ہے، لہذا اس دبستان سے غیر متعلق افراد کے لیے اس کی تنقید چراغ جیسی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ فکری مماثلت کی بنا پر ایک دبستان سے وابستہ نقادوں کی تحریروں سے ان کے اساسی اور مخصوص نظریات کا پرچار بھی ہوتا ہے، اور اس حد تک کہ وہ روح اثر اور مصنفین کے اجتماعی شعور کو متاثر کر کے آنے والی نسل کے لیے ایک نئی فضائے تخلیق مہیا کرتے ہیں۔ گویا دبستان عصری ادب یا ادبی تحریکوں کے لیے ایک راہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ان کے لیے نہیج بننے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک مستقبل پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان فوائد کو دیکھیں یا ان فوائد کے ساتھ ساتھ دبستان کے کچھ نقصانات یا جو فائدے نہیں ہیں وہ بھی گنوائے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ دبستانی تنقید کی صورت میں بالعموم ادب کا یک طرفہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کسی دبستان سے وابستہ نقاد ہیں تو پھر مطالعہ جو ہے وہ یک طرفہ ہوگا۔ تاہم تنقیدی دبستانوں کی یہ مشترک صفت ہے کہ ان میں دوسرے دبستانوں میں پائی جانے والی بعض خصوصیات کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے خصائص جو ہیں، اپنی خوبیاں جو ہیں، ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔
اس لحاظ سے تو شاید کوئی ایسا دبستان ہوگا جس میں ہر لحاظ سے ہمہ گیری پائی جاتی ہو۔ تمام دبستانوں نے ادبی حقیقت اور تنقیدی صداقت کے کسی نہ کسی پہلو پر اس حد تک زور دیا کہ دوسری حقیقتوں اور سچائیوں کی اگر تکذیب نہ بھی کی تو کم از کم انہیں پس پشت یقیناً ڈال دیا۔ مارکسی تنقید نے اجتماعی مقاصد اور طبقاتی کشمکش پر زور دیا تو تجزیاتی تنقید کے علمبرداروں نے نقاد سے سائنسدان ایسی غیر جانبداری کا مطالعہ کیا۔ تاثراتی تنقید نے تنقید کو نقاد کی ذہنی اڑان بنا دیا۔ تاریخی تنقید نے فن کی تشکیل میں تعاون کر کے یا اس کے لیے مددگار ثابت ہونے والے سماجی اور نسلی محرکات کی نشاندہی کو اپنا مقصود قرار دیا۔ جمالیاتی تنقید نے فن میں حسن کاری کے انداز کا کھوج لگانے کی کوشش کی، غرض یہ کہ ایسے متنوع اور بسا اوقات متضاد نظریات کے کلی معیار بن جانے سے بعض اوقات ادب پاروں کے ساتھ ستم ظریفی ہی نہیں ہوتی بلکہ ادب کے طالب علم بھی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کسے درست کہا جائے یا کسے غلط سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ دبستانوں کی جانبداری پر بعض اوقات قارئین جو ہیں یا ادب کے جو طالب علم ہیں وہ بہت متاثر ہوتے ہیں، بہت مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اب جو ان دبستانوں کے تحت تنقید ہوتی ہے وہ مناسب حدود میں رہتے ہوئے اگر اعتدال پسندی سے کام لے تو پھر شاید اتنا نقصان نہ ہو، لیکن انتہا پسندی، تعصب اور غلو کے باعث ایسے فیصلے گمراہ کن ہونے کی بنا پر ناقابل قبول ثابت ہوتے ہیں۔ اگر مخصوص نظریہ کی امداد سے کسی ادب پارے میں حسن بیان کی نئی کیفیات دریافت کی جائے یا معنی میں نئی جہت کا سراغ لگایا جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ادب کی تخلیق اور اس کی پرکھ کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اسے نئے پن کی سنسنی خیزی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یک طرفہ جو دبستانی تنقید کی مثال میں ترقی پسند نقاد جو ہیں انہیں بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے میر و غالب کی عظمت کا محض اس لیے اعتراف نہ کیا کہ وہ جاگیردارانہ نظام کی یادگار تھے۔ اسی طرح اسلام کی وجہ سے بعض نقاد اقبال کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہے۔ کسی دبستان سے وابستہ نقاد بعض اوقات عصری ادب میں نئے تجربات کا بھی اسی لیے خوشگوار طریقے سے خیر مقدم نہیں کر پاتے کہ وہ انہیں اپنے دبستان کے عقائد و نظریات سے متصادم نظر آنے کی بنا پر غیر مستحسن، مشکوک اور غلط معلوم ہوتے ہیں۔ دبستانی نقاد اگر ایک طرف اپنے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ادب پاروں کی تعریف میں جائز حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں تو دوسری طرف برعکس نقطہ نظر کی ناجائز مذمت میں بھی کمی نہیں کرتے۔ دبستان کے فائدے اور نقصانات کے اس جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فیصلے کے نام پر بعض اوقات جو بو الاجمیہ ملتی ہیں ان میں کسی حد تک اس انداز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے جو اپنے دبستان کے اچھے برے تمام اصولوں کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اگر تنقید کا کام تخلیقات کی پرکھ اور قارئین کی رہنمائی ہے تو پھر وہ نقاد بالغ النظر سمجھا جائے گا
جو کسی دبستان سے وابستگی کے باوجود دیگر دبستانوں کی اعلیٰ خصوصیات سے اپنی تنقید کو جلا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عملی تنقید میں یہ سب سے ضروری بات ہے، سب سے اہم بات ہے کہ وہ نقاد قابل تحسین ہوگا، قابل تعریف ہوگا کہ جو کسی دبستان سے وابستگی کے باوجود وابستہ ہے، وہ کسی دبستان سے، لیکن دیگر دبستانوں کی اعلیٰ خصوصیات سے اپنی تنقید کو جلا بخشتا ہے۔ ایک تو اس کا کسی ایک دبستان کے ساتھ تعلق ہے، لیکن دوسرے دبستانوں کی جو اعلیٰ خصوصیات ہیں اس سے اپنی تنقید کو، اس سے اپنی عملی جو تنقید ہے اس سے بہتر بناتا ہے، اس سے جلا بخشتا ہے۔ یہ ادبی مفاہمت اور تنقیدی سمجھوتا بازی نہیں، بلکہ ایک متوازن ذہن کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ یوں بھی اگر نقاد دیگر دبستانوں سے کما حق کو ہو واقفیت نہیں رکھتے تو وہ اپنے ہی دبستان کے کنویں میں گر جاتے ہیں، یا وہاں سے نکل نہیں پاتے، یا اپنے کنویں کا مینڈک بنے رہتے ہیں۔ شاید اسی لیے کچھ لوگوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا اور ایسے نقادوں کے بارے میں بات کی کہ دبستانوں کے زمانے لد گئے، اب تو فن کی پرکھ اور اساس متعین کرنے کے لیے تخلیق کاروں اور نقادوں کے انفرادی مطالعے کا دور ہے، بجائے اس کے کہ نقاد یا تخلیق کار وسیع تحریکوں میں بہہ جائے۔ وہ تحریکیں جو خارجی معایر کے ذریعے افراد کی پسند و ناپسند پر قابو پائے رکھتی ہیں، اور جو کسی خاص نوع کی کشش کے باعث ہر طرح کے ذوق کو ایک خاص سانچے میں ڈھالے رکھتی ہیں، نقاد کو ان سب سے آزاد ہونا چاہیے، اور یہ آزادی ان کا جوا اتار پھینکنے میں مضمر ہے۔ یوں جب دبستان اور ان کے منظور شدہ ادبی عقائد و ضوابط سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیا گیا تو نتیجے میں نئے لکھنے والے جبلی اظہار میں آزادی کی بنا پر اب کی نسبت بہتر تخلیقات پیش کر سکیں گے۔ تنقید میں دبستان کے مسئلے کے اجمالی مطالعے کے بعد یا عملی تنقید کی ان باتوں کے بعد یہ ایک بات پیدا ہوتی ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اردو تنقید میں بھی کوئی دبستان ہے؟ تو اس کے جواب میں اثبات کا اظہار کم کیا جاتا ہے اور نفی جو ہے اس کا زیادہ۔ گویا ہم اثر تنقید میں وقت کئی رجحانات دکھاتا ہے، کئی رجحانات دیکھے جاتے ہیں، لیکن وہ مختلف نقادوں کے لیے انفرادی صورت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی پشت پر کوئی ادبی تحریک نہیں ملتی، بلکہ بعض نقادوں کے ہاں تو بیک وقت ایک سے زائد رجحانات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اب کچھ نام اردو کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر وحید قریشی، وقار عظیم، ڈاکٹر عبادت بریلوی، عابد علی عابد، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، یہ کچھ ایسے نام ہیں جن کے ہاں عدم پاروں کی تفہیم کے لیے تجزیاتی طریقہ وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ تو اس تجزیاتی طریقے کو انگریزی تنقید کے تجزیاتی دبستان سے خلط ملط نہ کیا جائے۔ یہ سبھی نقاد چونکہ ادب کے استاد بھی ہیں، اس لیے غیر شعوری طور پر ان کی عملی تنقید میں معلمانہ انداز آ جاتا ہے۔
وہی شاگردوں کو سمجھا کر بات کرنے کا انداز، بلکہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے تو ایک سے زائد مواقع پہ یہ لکھا ہے کہ میں اپنی کتابوں میں اپنے طلباء کی ضروریات کو مقدم رکھتا ہوں، وہ پہلے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر وزیر آغا ہیں، حسن عسکری اور ریاض احمد بالعموم اپنے تنقیدی فیصلوں کے لیے نفسیات پر انحصار کرتے ہیں۔ اب ریاض احمد فرائیڈ کی طرف زیادہ مائل، جبکہ حسن عسکری فرائیڈ کے ساتھ ساتھ ولیم کے ریخ کے نظریہ گورگان جو ہے کی روشنی میں بعض شعراء کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ڈاکٹر وزیر آغا یونگ کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ یونگ کے اجتماعی لاشعور کے ساتھ ساتھ انہوں نے اساطیری مطالعہ اور کلچر کے اپنے مخصوص نظریے سے اپنی تنقید میں مزید جو ہے یا اپنی عملی تنقید میں مزید اس کو بہتر کیا۔ اسی طرح احتشام حسین، مجنوں گورکھپوری اور ممتاز حسین وغیرہ انہیں مارکسی حوالے سے جو عملی تنقید ہے وہ اس میں، اب اردو میں اگر کبھی کوئی تنقید کا دبستان رہا ہے تو وہ یہ مارکسی یہ زیادہ طاقتور رہا ہے۔ ان تینوں کے علاوہ اور بھی بہت سے نقادوں نے اشتراکی نقطہ نظر سے قدیم اور جدید ادبیات کا مطالعہ کرتے ہوئے اردو کے تنقیدی سرمایہ میں قابل قدر اضافہ کیا۔ بعض اوقات مارکسی نقاد انتہا پسندی اور غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی مثالوں سے قطع نظر ان نقادوں نے بحیثیت مجموعی تنقید کو نئی جہت عطا کی۔ نیاز فتح پوری اور فراق گورکھپوری نے ادب فہمی اور ادبی پرکھ کے ساتھ ساتھ نقاد کے ذوق پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ نیاز فتح پوری نے جمالیاتی قدروں کی تلاش ضروری سمجھی، اس حد تک کہ بعض اوقات ان کی تنقید صرف لفظوں کے حسن و قباح کی پرکھ بن کر رہ جاتی ہے، جبکہ فراق گورکھپوری نے ادبی ذوق کے لیے خارجی معیاروں کی بجائے نقاد کی داخلی کیفیات کو اساسی اہمیت دی۔ تو اردو میں جو فراق ہیں وہ تاثراتی تنقید کے حوالے سے اکلوتی مثال ہیں۔ آل احمد سرور اور ڈاکٹر احسن فاروقی ان نقادوں میں سے ہیں جنہوں نے خود کو کسی ایک مخصوص نظریہ یا انداز نظر سے بچائے رکھا۔ آل احمد سرور معتدل مزاج نقاد ہیں۔ ڈاکٹر احسن فاروقی اپنے فیصلوں میں بعض اوقات جارحانہ انداز ان کی عملی تنقید میں دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح کلیم الدین احمد جو ہیں وہ اہم ترین نقادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے اکثر تنقیدی فیصلے عملی تنقید کے حوالے سے وہ انتہائی نزاعی ثابت ہوئے ہیں اور ان پر انتہا پسندی سے لے کر مغرب پرستی تک سبھی طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، لیکن اردو داستانوں پر ایک لاجواب اور لازوال کتاب کا مصنف مغرب پرست تو یقیناً نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان کی عملی تنقید پر یہ چھاپ بھی بتائی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے۔ انہوں نے بعض شخصیات یا غزل اور اردو تنقید پر کڑی نکتہ چینی کی، تو اس کا مقصد تنقید اور ادبی مباحث کو روایت کے نام پر ماضی پرستی سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ عام نقادوں میں جو بالعموم تنقیدی اصولوں کا فقدان ملتا ہے اس پر کاری ضرب لگائی انہوں نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مغربی تنقید کی طرف سے رجوع کیا، انہوں نے وہاں تنقیدی اصول پیش کیے، ایسے اصول جنہیں خود وہاں کے شعور اور اثر نے جنم دیا، جبکہ ان کے بقول اردو تنقید میں اور تو سب کچھ نظر آ سکتا ہے لیکن اس طرح کے اصول نہیں ملیں گے۔ ان چند نمائندہ مثالوں کے مطالعے سے بآسانی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مغرب کے زیر اثر گو مختلف النوع رجحانات ملتے ہیں، لیکن وہ سبھی انفرادی سطح پر ہیں۔
نہ کوئی ادبی تحریک ہے اور نہ اجتماعی رد عمل، البتہ جدید ترین شاعروں کے مسلک کی وضاحت کے لیے جدید ترین نقاد بھی معرض وجود میں آ چکے ہیں، لیکن کیا یہ گروہ دبستان کی صورت اختیار کر کے مستقبل کے لیے دور رس اثرات کا باعث ثابت ہوں گے؟ اس کا کوئی قطعی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال یہ اس سلسلے میں چند باتیں تھیں، اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم چند باتیں نظری اور عملی تنقید کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو مختلف النوع ادبی نظریات اور مخصوص تنقیدی دبستانوں سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ جو بحث ہم اس سے پہلے کر رہے تھے، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے عمومی لحاظ سے تنقید کی دو اقسام ہیں۔ اس پہ ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ نظری اور عملی تنقید۔ نظری تنقید پر ہم نے مڈ ٹرم تک بات کی، اور ایک حصہ ہمارا فائنل ٹرم میں بھی شامل ہے، تنقید، تخلیق اور تحقیق کا باہمی رشتہ، اس کا تعلق نظری تنقید سے ہے۔ نظری تنقید جو ہے وہ اصول سازی سے عبارت ہوتی ہے۔ اس میں ادب اور فن سے وابستہ مسائل و مباحث کا جائزہ لیتے ہوئے ادبی قدروں کی چھان پٹھک سے تخلیقی معیار کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ادب کیا ہے، تنقید کی کیا اہمیت ہے، اس کا تخلیق کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ابھی جو بات میں کر رہا تھا، نقاد کا منصب کیا ہے، مختلف اصناف کے فنی حسن و قبح کے تعین کے لیے رہنما اصولوں کی تشکیل و تحلیل، یہ اور اس قسم کے دیگر سوالات اور متنوع مسائل کے جوابات مہیا کرنا نظری تنقید کا کام ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان تمام کے جوابات پر تنقید بھی اس میں شامل ہے۔ جتنی یہ باتیں، یہ سوال صرف نہیں ہیں کہ نقاد کا منصب کیا ہے، ادب کیا ہے، تنقید کی اہمیت کیا ہے، ان کے جوابات کا تعلق بھی نظری تنقید سے ہے۔ بالفاظ دیگر، تنقید پر تنقید کا نام ہے۔ جب نظری تنقید یا کسی اور ذریعے سے وضع کردہ ضوابط و قوانین کی روشنی میں ادبی تخلیقات کے حسن و قبح کو اجاگر کیا جائے تو وہ عملی تنقید ہوتی ہے۔ یہ ہماری بات پہلے بھی ہوئی ہے کہ جب نظری تنقید یا کسی اور ذریعے سے وضع کردہ ضوابط و قوانین اور ان کی روشنی میں ادبی تخلیقات جو ہیں ان کے حسن و قبح، ان کی خوبیوں اور خامیوں کو جب اجاگر کیا جاتا ہے تو یہ عملی تنقید ہے۔ ان دونوں کے جداگانہ تذکرہ کا یہ مطلب نہیں نقادوں کو بھی اس طرح صرف عملی اور نظری خانوں میں فٹ کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی نقاد نظریہ سازی کے ساتھ ساتھ عملی تنقید بھی کرتا ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے کہ تنقیدی جو نظریات اور عملی تنقید میں امتیاز تو بڑی حد تک مصنوعی، لیکن اس میں تفریق بالعموم کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ یہ سوال کرنا کہ ادب کیا ہے اور کسی مخصوص ادب پارہ کے خصائص کی نشاندہی کے اعمال خواہ آپس میں کتنے ہی مربوط اور ہم آہنگ کیوں نہ نظر آئیں، لیکن یہ دونوں ہی جداگانہ نوعیت کے حامل ہیں، البتہ ان کا انفرادی مطالعہ تفہیم میں صراحت کا باعث یقیناً بنتا ہے۔ تو اس ضمن میں یہ امر ملحوظ رہے کہ نظریہ سازی کے لیے جس گہرے فلسفیانہ منطقی استدلال اور ذہن رسا کی ضرورت ہوتی ہے، بیشتر نقاد اس سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے نظریات کی روشنی میں عملی تنقید کرنے والے تو کم ملتے ہیں، البتہ دیگر ناقدین کے حوالوں سے بہت ساری چیزیں اور ان کی جو تنقید ہے اس میں چراغاں کرنے والوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ کسی عظیم نظریہ ساز نقاد کا کوئی نظریہ اتنا ہمانگیر ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے دوسرے نظری نقاد بھی اس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ استفادہ کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کی انفرادیت صرف
اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے جب انہوں نے اندھی تکلیف سے احتراز کرتے ہوئے اپنی روایات کی روشنی میں اسے کلی یا جزوی طور پر قبول کیا ہو۔ تو یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ نظری اور عملی تنقید کے حوالے سے، اور پھر یہ جو بحث ہم نے دبستان کے حوالے سے کی ہے، پھر نظری اور عملی تنقید کیوں ان کا کیا تعلق ہے اس سے، تو یہ چند باتیں تھیں۔ اب انشاءاللہ چونکہ اگلے ہفتے آپ کے حتمی امتحانات ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالی حالات کو بہتر کرے تو انشاءاللہ پھر تیسرے سمیسٹر میں آپ سے ملاقات جدید شعری ادب کا جو پرچہ ہے اس میں ہوا کرے گی۔ انشاءاللہ یونیورسٹی میں ملاقاتیں ہوں گی، بہت امید ہے۔ تو آپ سے ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ کے پرچوں میں کچھ مسائل ہیں، انہیں حل کیجئے۔ ایک آدھ چیز میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک تو صفحہ نمبر درمیان میں لکھیں صفحے کے، اور کچھ حصہ صفحے کا اوپر سے چھوڑ دیجئے اور کچھ دائیں بائیں سے اور کچھ نیچے سے، تاکہ تصویر بناتے ہوئے واضح تصویر آئے۔ اگر صفحے کا کوئی حصہ تھوڑا بہت کٹ بھی جاتا ہے تو آپ کے لکھے ہوئے مواد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اپنے سیشن کو درست لکھیے، اپنے پرچے کا نام درست لکھیے، یونیورسٹی کا اپنا اور رول نمبر درست لکھیے۔ اور دوسری گزارش یہ تھی کہ یہ جو پہلا صفحہ ٹائٹل پیج آپ لکھیں گے اسے کاؤنٹ نہ کیجئے، اس پر صفحہ نمبر نہ لکھیے، صفحہ نمبر اس سے اگلا جو شروع ہوگا اور ایک صفحے کی ایک طرف لکھیے۔ ٹائٹل پیج پر یہاں لائن لگا کر سوال نمبر 1 شروع نہ کریں، بلکہ پہلے صفحے پر صرف اپنی معلومات، رول نمبر، کلاس کا نام، یونیورسٹی کا نام وغیرہ یہ لکھیے جائیں۔ تو یہ چیزیں چونکہ پچھلی دفعہ غلطیاں دیکھنے کو ملی ہیں اور آپ میں سے کچھ لوگوں کے پیپر بھی کمزور ملے ہیں، تو اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اس امتحان کو بہتر بنائیں۔ آپ کو یہ اس طرح آن لائن امتحان میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بہت سہولت اور آسانی ہے، تو اس سلسلے میں اپنے گریڈ کو، اپنے پیپر کے جو نمبر ہیں کم از کم 80% نمبر آپ سب کے آنے چاہئیں۔ تو یہ 2-3 باتیں تھیں۔ آپ کی اسائنمنٹس جمع ہو گئی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عبدالحکیم خالد صاحب دیکھیں گے، اور یہ حتمی امتحان جو ہے آپ کا 40 نمبر کا یہ بھی، تو آپ اپنے اس پرچے کو بہتر بنائیں، بہتر حل کریں، تمام چیزیں اچھے طریقے سے اچھی ترتیب کے ساتھ لکھیں۔ تو اب انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے امتحان میں اسی طرح آن لائن ملاقات ہوگی، اور پھر اس کے بعد امید ہے کہ کوئی ایک آدھ ہفتے کا اگر گیپ آتا ہے، کلاس نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے تو پھر اس کی کیا صورتحال ہے، یا 1-2 ہفتے کے بعد اگر یونیورسٹی میں کلاسز ہوتی ہیں پھر انشاءاللہ تیسرے سمیسٹر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔